بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی فی الذباحہ غلب العنوان علیہ ما کونها اخص مما یبحث عن فی الفاصل۔ فصل اول صید کے بارے میں تھی، شکار کے بارے میں تھی۔ شکار سے مراد آلات شکار کہ کبھی انسان کلب معلم کے ذریعے شکار کرتا ہے، کبھی کسی اور جانور کے ذریعے کرتا ہے، اور کبھی وہ تیر و تلوار بندوق کے ذریعے کرتا ہے۔ اس کے احکام کہ کس انداز میں کیا گیا شکار وہ حلال ہوگا اور کس انداز میں کیا گیا حرام ہوگا، پھر اس کی شرائط بھی تفصیل سے گزر گئی۔ فصل ثانی ذباحہ کے بارے میں ہے۔ ابتدا میں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، عنوان کلی ہوتا ہے التزکیہ، کسی جانور کی، کسی جاندار کی زکوٰۃ یعنی تزکیہ کرنا، اس کو حلال کرنا۔ بھیڑ بکری کبوتر ان کے گلے کو کاٹتے ہیں، اونٹ ہو تو اس کو نہر کرتے ہیں، اگر مچھلی ہو تو پکڑ کر جب پانی سے باہر مرتی ہے تو اس کا تزکیہ وہ ہوتا ہے۔ عنوان کلی تزکیہ ہے، ذباحہ اس کا ایک فرد ہے۔ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے دروس میں اس بحث کو کتاب التزکیہ کے نام سے شروع کیا ہے، لیکن یہاں پر فصل ثانی میں فرماتے ہیں فی الذباحہ، حالانکہ یہاں پر وہ فقط جانور کو ذبح کرنے کی بات نہیں کریں گے، اونٹ کے نہر بھی اسی میں ہے، اور مچھلیوں کا جو تزکیہ ہوگا کہ پانی سے باہر وہ بھی اسی میں ہوگا، لیکن جو عنوان دیا وہ دیا ذباحت کا۔ فرماتے ہیں تجوزاً مجازاً، کیوں؟ چونکہ یہ بھی تزکیہ کے ان تین افراد میں سے ایک فرد ہے، یا زیادہ، چونکہ عام جو زیادہ ہے، مثلا وہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے جو عام گھر میں روزمرہ مرغی ذبح کرتے ہیں، کبوتر ذبح کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں ذبح کرتے ہیں، شکار مچھلی کرنے جائے گا تو جا کے تزکیہ کرے گا، اونٹ کا نہر ہونا بھی کم ہے بنسبت اس کے، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے، ورنہ اصل جو ہے یہ اس کا ایک فرد ہے، عنوان کلی بڑا ہے۔ خوب، یہ تو ایک بات تھی، ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو ذابح کے حوالے سے فرماتے ہیں اس کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ ذابح مسلمان ہو، بالغ عاقل فلان، جیسے ہوتے ہیں شرائط، یا حکم مسلم میں ہو۔ حکم مسلم میں کون ہوتا ہے؟ پیچھے بھی کئی دفعہ یہ بات آئی کہ جو ابھی بالغ تو نہیں ہے لیکن ممیز ہے، تمیز دے سکتا ہے، لہذا یہ ہوتا ہے حکم مسلم میں، ذابح کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ اس لیے پھر بحث ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی کئی قسم کے ہیں، کوئی غیر مسلم ہوتے ہیں بت پرست ہوتے ہیں، کچھ بت پرست نہیں ہوتے آتش پرست ہوتے ہیں، کچھ غیر مسلم جو ہیں وہ ذمی ہوتے ہیں، کوئی غیر ذمی، کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں، کچھ نہیں لیتے، آخر ایک بحث درمیان میں آ جائے گی۔ لیکن اس میں زیادہ تر بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت قائل ہے کہ ذابح کا مسلمان ہونا یہ واجب ہے، لیکن آیا اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان بھی شرط ہے یا نہیں؟ یعنی ائمہ اثنا عشر کا قائل ہو یہ شرط ہے۔ اکثر علماء ایمان کو شرط نہیں قرار دیتے، وہ فرماتے ہیں کہ بس جو بندہ مسلمان ہے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، نماز برکات استقبال قبلہ جیسے ہوتا ہے، بس یہی کافی ہے، ایمان شرط نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے ہی بزرگان میں سے کوئی زیادہ نہیں، ایک دو ابن ادریس اور ایک دو اس قسم کے بزرگان ہیں کہ جو ایمان کو شرط قرار دیتے ہیں ذابح کے لیے، لیکن بہرحال اکثریت کہتی ہے کہ نہیں، مسلمان ہونا کافی ہے۔ ہاں البتہ وہ مسلمان ناسبی نہ ہو کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے اظہار عداوت کرتا ہو، اظہار بغض کرتا ہو، اس لیول کا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ جو اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کے لیے پیار محبت رکھنا، گویا پیغمبر کا یہ فرمان مسلمات میں سے ہے، ضروریات میں سے ہے، اور اگر کوئی بندہ اس حکم کی مخالفت کرتا ہے تو وہ بے شک کلمتین کیوں نہ پڑھتا ہو، لیکن اگر وہ اظہار عداوت کرتا ہے اہل بیت کے ساتھ، وہ حکم کافر میں ہے، بے شک وہ ظاہر لا الہ الا اللہ کیوں نہ پڑھتا رہے۔ پر یہ ایک بات ہو گئی، یہاں ختم۔ ذابح کا مسلمان ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے جی، مومن ہونا ضروری، لہذا آپ ذابح اگر مسلمان ہے، بے شک وہ مومن نہیں ہے، اہل سنت میں سے ہے، اہل سنت میں سے وہ حنبلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنفی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا جو جانور ذبح کرتا ہے اگر شرائط کے ساتھ ہو جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ حلال ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گئی بات فقط ذابح کی حد تک۔ اب فرماتے ہیں جو خود ذبیحہ ہے، جس جانور کو مسلمان نے ذبح کرنا ہے، اس میں 7 شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ ذبح لوہے کے، یعنی اس کا جو گلا کاٹنا ہے وہ لوہے استعمال کرے، غیر لوہا نہ ہو۔ ہاں اگر لوہا نہیں ملتا تو پھر انشاءاللہ بات آئے گی، پھر باقی چیزیں بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ وہ لوہے کے ساتھ ذبح کرے۔ دوسرا استقبال القبلہ، جس جانور کو ذبح کرنا ہے وہ چاہے پرندہ ہے یا غیر پرندہ، وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ نمبر 3 التسمیہ، ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا ذکر وہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4 اونٹ ہے تو اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اس کو نحر کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 انشاءاللہ آگے تفصیل ہم پڑھیں گے، قطع الاعضاء الاربع، اور جو اس کی 4 رگیں ہوتی ہیں ان کا کاٹنا واجب ہے، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے الحرکت بعد القطع، جب آپ نے رگیں کاٹتی ہیں تو اس کے بعد وہ جانور حرکت بھی کرے، انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اور 7ویں چیز رہے گی کہ تب تک آپ کاٹتے رہیں جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ جو 4 مطلوبہ رگیں ہیں وہ ہم نے کاٹ دی ہیں۔ یہ 7 چیزیں اس ذبیحہ میں، یعنی اس جانور میں جس کو ذبح کر رہے ہیں، یہ شرطیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ تفصیل سے پڑھ لیں۔ الفصل الثانی، کتاب الصید والذبح کی دوسری فصل ہے ذبح کے بارے میں۔ میں نے گزارش کی ذبح یذبح لغوی معنی اس کا پھاڑنا بھی ہوتا ہے، گلا کاٹنا بھی ہوتا ہے، اس معنی میں آتا ہے ذبح۔ غلب اگر فاعل مصنف کو بنائیں تو آپ یوں پڑھیں گے غلب العنوان علیہا، یعنی شہید اول نے اس پر عنوان ذبح کو کیا ہے، غلبہ دیا ہے۔ یا غلب آپ پڑھیں گے مفعول تو پھر ہوگا غلب العنوان علیہا، کی عنوان ذبح کے صورت میں دیا گیا ہے۔ ما کونہا اخص، حالانکہ ذبح اخص ہے، اس لیے کہ یہاں پر بحث فقط گلا کاٹنے کی حد تک نہیں ہوگی، بلکہ یہاں نہر کی بحث بھی ہونی ہے، یہاں
جو مچھلی ہے اس کی زکوٰۃ کی بات بھی ہونی ہے، جبکہ یہ اس کا ایک فرد ہے یا خص ہے۔ مما یبحث عنہ، اگر غلے با پڑھیں گے تو یہاں یبحث پڑھیں گے، اگر وہاں غلہ با پڑھیں گے تو یہاں یبحث پڑھیں گے۔ بھائی معنی کہ جس کی شہید اول جہاں بحث کریں گے یا جو بحث کی جائے گی اس فصل میں۔ کیوں؟ فَإِنَّ النَّهْرَ وَزَكَاةَ السَّمَكِ، اونٹ کا نہر کرنا یا اسی طرح مچھلی کی زکوٰۃ۔ مچھلی کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ پانی سے باہر نکالنا اور باہر اس کا مرنا، بس یہی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ خارجون عنہا، حالانکہ یہ ذبح سے خارج ہیں، لیکن پاس اس کی نے کرنی ہے۔ پس شہید اول نے جو یہاں پر عنوان ذبح قرار دیا ہے، تجوزاً فی بعض الافراد، چونکہ تزکیہ کا ایک فرد ذباحت بھی تھا تو مجازاً انہوں نے اس ذبح والا جو تزکیہ والا عنوان تھا وہ مجازاً ذبح کو دے دیا، حالانکہ یہ اس کا ایک فرد ہے۔ او اشاروا، یا اس لیے مجال گوئی کی ہے کیونکہ یہ زیادہ مشہور ہے، عام طور پر روزمرہ ہر گھر میں یہ ہوتا ہے بے ایمان۔ خوب آگے فرماتے ہیں، یہ ساری بات شہید ثانی کر رہے ہیں، وَلَوْ جَعَلَ الْعُنْوَانَ الزَّكَاةَ، اگر شہید اول رحمت اللہ علیہ بجائے ذبح کے التزکیہ کو عنوان قرار دیتے، کما فعل فی الدروس، جیسا کہ انہوں نے دروس میں یہی کہا ہے، وہاں فرماتے تھے کتاب التزکیہ، جب تزکیہ آئے گا تو اس میں ذباحت بھی آ گئی، اس میں نہر بھی آ گئی، اس میں زکوٰۃ السمع، یوں کرتے کانا اجبدا، تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ کیوں؟ لشمولہ الجمیع، اس لیے کہ عنوان تزکیہ وہ تینوں کو شامل تھا۔ خوب یہ تو خیر ایک ادبی بات تھی۔ فرماتے ہیں وَيُشْتَرَطُ فِي الذَّابِحِ، ذابح میں شرط ہے الاسلام، کہ وہ مسلمان ہو، یعنی بالغ ہو، عاقل ہو، اظہار اسلام کرتا ہو وغیرہ وغیرہ۔ او حکمہ، یا مسلمان یا حکم یہ مسلم میں وہ کون ہوتا ہے؟ وہ الطفل کہ مسلمان کا جو نابالغ بچہ لیکن وہ ممیز ہو تب۔ فلا تحل ذبیحۃ الکافر، کسی کافر کا ذبیحہ، یعنی کافر کسی جاندار کو ذبح کرتا ہے تو وہ حلال نہیں ہے مطلقہ۔ آگے خود تفسیر کر رہے ہیں، مطلقہ سے مراد کیا ہے؟ وثنین کانا، چاہے وہ بت پرست ہو یا غیر بت پرست ہو، ذمی ہے یا حربی ہے، سمعت تسمیتہ، چاہے اس کو اللہ اکبر کہتے یا اور ذکر خدا کرتے سنا گیا یا لا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ، یہ تو تھا العشر الاقوال۔ غیر مشہور قول کون سے ہیں؟ دو ہیں۔ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، إِلَى حِلِّ ذَبِيحَةِ الذِّمِّ إِذَا سُمِعَتْ تَسْمِيَتُهُ، کہ اگر ایک کافر ذمی ذابح ہے اور اس کو ذکر اللہ کرتے ہوئے سنا گیا ہے تو بھی اس کا ذبح کردہ حلال ہے۔ بہرحال ایک نظریہ یہ بھی ہے، اور دوسرا نظریہ وآخرون إِلَى حِلِّ ذَبِيحَةِ غَيْرِ الْمَجُوسِ، وہ کہتے نہیں جو مجوسی ہے اس کا ذبیحہ تو حلال نہیں ہے، جو غیر مجوسی ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے مطلقہ، چاہے اس کو تسمیہ یعنی وہ ذکر خدا کرتے سنا گیا، چاہے بہرحال الی آخر۔ وَبِهِ اخبار صحیحہ، اور اس نظریے پر کچھ روایات بھی موجود ہیں، اگرچہ سندن صحیح ہیں لیکن وہ روایات معارض ہیں بمثلہا، کہ اس کے مقابل میں اور روایات صحیحہ بھی موجود ہیں جو عدم جواز پرداد کرتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ نہ غیر مسلم کا تزکیہ کسی صورت جائز، یعنی اس کا جو ذبح ہے وہ جائز نہیں ہے۔ پس فحملت، لہذا جو روایات جواز پرداد کرتی ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، مجوسی کے علاوہ دیگر کافر اگر کوئی ذبح کرے تو وہ ذبح کرنا حلال ہے، ہم اس کو حمل کریں گے یا تکیہ پر یا پھر ضرورت پر، وَإِلَّا فَلَا۔
युश्तरत फी ज़ाबिह में इस्लाम शर्त है। वला युश्तरतुल ईमान अलल असह, कौल असह ये है कि फ़कत इस्लाम शर्त है ज़ाबिह में, ईमान शर्त नहीं है। क्यों जी? लिक़ौल अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मन दाना बिकलिमतिल इस्लाम, जो बंदा कलमा इस्लाम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस बंदे का इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान है, जिसका दीन ये है, वसामा वसल्ला, रोजा रखता है, नमाज, यानी मुराद क्या, नमाज रोजे को मानते हैं, फज़बीहतुहु लकुम हलाल, उसका ज़बह करता तुम्हारे लिए हलाल है, इज़ा ज़करा रस्मल्लाहि अलैहि, अगर वो उस पर तस्मिया करता है, ज़िक्रुल्लाह करता है तो ठीक है जी। व मफ़हूम शर्त, अब ये जो इमाम ने आखिर में फरमाया इज़ा ज़करा रस्मल्लाहि अलैहि, अगर वो उस पर अल्लाह का नाम लेता है तो इसका मफ़हूम क्या हुआ, यानी इज़ा लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, बेशक वो मुसलमान है लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम उस पर नहीं लेता, लम यहिल, इसमें कोई शक नहीं कि फिर वो हलाल भी न होगा। ठीक हो गया। और अब आगे बहस है जरा तवज्जो के साथ। वो बहस ये है कि एक दफा होता है ज़ाबिह का जानवर को ज़ाबह करते वक्त अल्लाह अकबर कहना, एक दफा होता है कि बेकसदिल वजूब अल्लाह अकबर कहना, यानी एक बंदा है कि जो इसलिए अल्लाह अकबर कहता है चूंकि वो इसको वाजिब समझता है, और एक है जो वाजिब तो नहीं समझता लेकिन अल्लाह अकबर कहता है। अब फरमाते हैं हाल युश्तरतु मा ज़िक्र इतिकाद वुजूबिही, ये तो तय हो गया कि जब तक ज़िक्रुल्लाह नहीं किया जाएगा वो जानवर हलाल नहीं होगा, लेकिन आया ज़िक्रुल्लाह के साथ साथ उस जिक्र के वजूब का एतिकाद रखना, ये भी शर्त है। यानी सिर्फ अल्लाह अकबर कह देना ये काफी नहीं, बल्कि बेकसदिल वजूब अल्लाह अकबर कहे, यानी वो इस एतिकाद से कहे कि चूंकि तस्मिया वाजिब है इसलिए कहे। आया एतिकाद वजूब वाजिब है या नहीं, कौलान। फरमाते हैं पहले मिन इस लिहाज से कि मिन सिद्क़ इक़्र अल्लाह अलैहि, इसने बेशक कसदे वजूब नहीं भी रखता, वजूब कायल नहीं भी है। जब इसने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आया ज़िक्रुल्लाह सादिक आता है या नहीं आता? सादिक तो आ गया, ठीक है जी। तो बस हुक्म है कि उस पर ज़िक्रुल्लाह होना चाहिए, फ़ज़्कुर इस्मल्लाहि अलैहि, तो वो तो हो गया। व असालत अदमिल इश्तिरात, और असल अदम इश्तिरात है, यानी इश्तिरात वजूब शर्त के लिए हमें कोई दलील चाहिए, दलील नहीं है तो असल आदमी जारी करेंगे। असल ये है कि इतिकाद वजूब शर्त इस लिहाज से देखें तो बस ज़िक्रुल्लाह अगर हो जाए यही काफ़ी है, चाहे उसके वजूब का एतिकाद ना भी रखता हो। लेकिन इस लिहाज से कि वह मन इश्तारतहु, लेकिन जो कहते हैं कि नहीं जनाब ज़रूरी है एतिकाद वजूब, वो कहते हैं एताबरा इकाहु अला वजही, ये बात हम लोग इब्तिदा में पढ़ी है। के बाद लोग कहते हैं कसद वज मोतबर है, और नमाज को पढ़ना बेकसदिल वज, यानी वजह वजूब या वजह नाद, वो जरूरी है। जो कहते हैं कि जनाब ये जिक्र वाजिब है तो वाजिब है तो इसमें कसद वज करना है, यानी बेकसद वजहिल वजूब वो जिक्र करेगा
تو مجزی ہوگا کہ غیر ہی من، جیسا کہ نماز میں وہ کہتے ہیں جب تک قصد وجہ نہ کرے تب تک وہ قصد وہ بیکار ہے، یعنی ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی اگر ذکر واجب ہے تو پھر ذکر کے ساتھ قصد وجہ کرے۔ قصد وجہ سے مراد نہیں قصد وجہ وجوب، یعنی ان کے نزدیک پھر خالی ذکر کافی نہیں بلکہ ساتھ اعتقاد وجوب بھی ہو۔ خوب فرماتے ہیں والاول اقوا، لیکن ہماری تحقیق میں اقوا یہ ہے کہ نہیں، اعتقاد وجوب رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس مسلمان ہے اور ذکر اللہ کر رہا ہے تو بس اتنا کافی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وحیث لم یعتبر الایمان، اب جب طے ہو گیا کہ ذابح کے لیے مسلمان ہونا کافی ہے، ایمان شرط نہیں ہے، تو اس کا مطلب صحابہ مطلق کے خلاف جو بھی حضرات خلاف حق ہیں ہمارے نزدیک، یعنی مراد کیا، اہل سنت کے کسی بھی گروپ سے ہیں، وہ شافعی ہیں، وہ حنبلی ہیں، وہ مالکی ہیں، وہ حنفی ہیں، جو بھی ہیں، بس اب مسلمان ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کا ذبح کردہ جانور حلال ہے، بشرطے کہ اذا لم یکن بالغا حد النسب، اگر وہ شیعہ نہیں، غیر شیعہ ہے، ہم نے کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، غیر شیعہ کا ذبح شدہ جانور حلال ہے، لیکن اس صورت میں بشرطے کہ وہ حد نسب یعنی ناسبی کی حد تک نہ ہو، لعداوت اہل البیت علیہم السلام، یعنی اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ اظہار دشمنی، اظہار عداوت نہ کرتا ہو تو فلا تحل حینئذ ذبیحتہ، اگر وہ ناسبی کی حد تک ہے یعنی اہل بیت سے باقاعدہ اظہار عداوت کرتا ہے، اس صورت میں اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس روایت ہے، روایت ابو بصیر کی امام جعفر صادق الاسلام نے فرمایا ذبیحۃ الناسب لا تحل، کہ ناسبی کا ذبیحہ حلال ایک۔ نمبر دو، دوسری دلیل ہمارے لیے پاس کیا ہے؟ یہ تو ایک دلیل ہوگی کہ روایت ہے کہ ناسبی کا ذبیحہ، دوسری بات یہ ہے، دلیل یہ ہے لِارْتِقَابِ النَّاسِبِ خِلَافَ مَا هُوَ الْمَعْلُومُ مِنْ دِينِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثبوتہ ضرورتاً، ایک بات طے ہے مسلمانوں میں کہ جو بندہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا وہ حکم کافر میں ہے۔ مثال کیا دیتے ہیں؟ مثلا جو بندہ کلمہ پڑھے اور کہے کہ نماز واجب نہیں، ہم کہتے ہیں یہ اسلام سے خارج ہے، یہ حکم کافر میں ہے۔ جو بندہ کلمہ پڑھے لیکن صوم روزے کا انکار کرے، کیا کہتے ہیں کہ یہ بدیہیات میں سے ہے، تمام مسالک کا اس پر اتفاق ہے، اور جو بھی ضروریات دین کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ اب فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو ناسبی ہوتا ہے یہ بھی ایک لحاظ سے ضروریات دین میں سے ایک ضرورت کا منکر ہے۔ کیسے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں یعنی دین اسلام میں یہ بات بدیہیات میں سے ہے کہ حب اہل بیت ضروریات دین میں سے ہے۔ پیغمبر اکرم نے اس کو باقاعدہ ارشاد فرمایا اور یہ بدیہی ہے، یہ مسلمات میں سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا جو اس کا انکار کرے گا کہ جس کو پیغمبر نے اور قرآن نے واضح کہا فَيَكُونُ كَافِرًا فَيَتَنَاوَلُهُ مَا دَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ ذَبِيحَةِ الْكَافِرِ، لہذا جو دلیلیں کافر کے ذبیحہ کو حرام قرار دیتی ہیں یہ بھی پھر حکم کافر میں جائے گا، پھر اس کے ذبیحہ بھی حرام ہو جائے گا۔ وَمِثْلُهُ، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اسی ناسبی
کہ اگر ناسبی کا ذبیحہ حلال نہیں ہے تو جو خارجی ہے وہ جو امام وقت کے مقابل میں خروج کرتا ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ والمجسم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم کا قائل ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا، پھر اس کا ذبیحہ بھی حلال نہ ہو۔ ختم۔ ہم یہاں تک پہنچے کہ ذابح کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، ایمان شرط نہیں ہے، البتہ اگر وہ ناسبی ہے تو وہ محکوم بالکفر ہے۔ لیکن قصر جماعت الحل علی ما یذبح المؤمن، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی ہر مسلمان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، بلکہ وہ حلیت کو فقط مسلمان مومن ذابح کی حد تک معین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ذابح مومن ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، وَإِلَّا فَلَا، یعنی وہ باقاعدہ ایمان کو شرط قرار دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس دلیل ہے روایت لقول القاظم علیہ السلام، وہ کہتے ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا فرمان ہے زکریا بن آدم کو، فرمایا انی انہاکا عن ذبیحۃ کل من کان علی خلاف الذی انت علیہ واصحابک، کہ میں تمہیں نہیں کرتا ہوں، میں تمہیں روکتا ہوں ہر اس شخص کے ذبیحہ سے کہ ایسے شخص کا ذبح کرتے جانور سے گوشت استعمال نہ کرو جو بندہ کیسا ہو، علی خلاف الذی انت، کہ جو تیرا عقیدہ ہے اور تیرے دوستوں کا ہے جو اس کے خلاف ہو۔ مراد کیا؟ جیسے تو ہم اہل بیت کو مانتا ہے، جو تیرے خلاف ہو، جو اس کو نہیں مانتا، اس کا ذبیحہ بھی اس سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ ہاں الا فی وقت ضرورت الیہ، مگر یہ ہے کہ وہ مرحلہ ضرورت ہو، اضطرار ہو، وہ اور بات ہے۔ شہید ثانی اس پر بحث کرتے ہیں کہ وَيُحْمَلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ، کہ اس روایت کو، اس فرمان کو حمل کرتے ہیں کراہت پر، کیا کہ یہ نہیں کہ اس کا ذبیحہ حرام ہے بلکہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ بِقَرِینَةِ ضرورت، چونکہ آگے امام نے خود فرمایا کیا، اِلَّا فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ الیہ، تو جب ضرورت آیا ہی اعم من وقت تحل فیہ المیتہ، ضرورت کے دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ ہوتا ہے اس اضطرار کا کہ جب انسان کے لیے میتہ کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے، اور ایک مرحلہ اس سے کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی ضرورت تو ہوتا ہے۔ تو لفظ ضرورت عام ہے، جو اس کو بھی شامل ہے، اس سے پہلے مراحل کو بھی شامل ہے، تو ہم اس کو معنی عام میں لیتے ہیں، لہذا کہتے ہیں مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ حَمْلُ النَّهِي الْوَارِدِ فِي جَمِيعِ الْبَابِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا، فرماتے ہیں بات اس روایت کی نہیں ہے، اس باب ذبیحہ میں، یہ جو جانور کو ذبح کرنے کے بارے میں، وہ تمام روایات جن سے یہ اشارہ ملتا ہو کہ غیر مومن کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، ہم ان سب کو ممکن حمل کرتے ہیں کراہت پر، کہ بات حرمت کی نہیں ہے، کراہت کی ہے۔ کیوں؟ جمعاً، اس لیے کہ مقابل میں دوسری روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو واضح الفاظ میں حلیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں وَلَعَلَّهُ أَوْلَى مِنَ الْحَمْلِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَالضَّرُورَةِ، بلکہ ہم اس روایت کو بجائے اس کے کہ تقیہ پر حمل کریں یا عذر اضطرار پر، ہم اس کو اسی پر حمل کرتے ہیں کہ جتنی بھی روایات ہیں یہ حمل بر کراہت کرتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔
وَيَحِلُّ مَا تَذْبَحُهُ الْمُسْلِمَةُ، یہ جو مشہور ہوتا ہے کہ جناب عورت آیا جہاں ذبح کر سکتی ہے جہاں نہیں کر سکتے، ہمارے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت مرد میں کوئی فرق۔ فرماتے ہیں جیسے مسلمان مرد ذبح کرے تو وہ حلال ہوتا ہے، یحل ما تذبحہ المسلمہ، اگر مسلمان عورت ذبح کرتی ہے، گھر میں مرغی ہے عورت ذبح کرتی ہے، کوئی حل نہیں، بالکل حلال ہے، مرد ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ والخصیج، وہ اگر ذبح کر دیتا ہے تو بھی کوئی حل نہیں ہے۔ والمجبوب، جو مقطوع ذکر ہوتا ہے وہ بھی کر دے کوئی حل نہیں۔ حتیٰ کہ والصبی الممیز، وہ نابالغ بچہ جو ممیز ہو وہ بھی کر دے تو بھی حلال ہے، ہاں دون المجنون، دیوانہ، ومن لا یمیز، یا جو بچہ ہے لیکن ابھی ممیز نہیں ہوا، ان دو کا ذبح کرتا وہ حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعدم الکراہہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں والجنوب، اگر انسان حالت جنوب میں ہے، مطلقہ کسی بھی وجہ سے ہو، عورت ہو مرد ہو، جو بھی ہے جنوب کی وجہ بنی ہے، جنوب یعنی طہارت کوئی شرط نہیں۔ والحائض والنفساء، عورت ایام حیض میں ہے، ایام نفاس میں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ذبح کرتی ہے، حلال ہے۔ کیوں؟ لانتفاء المانع، چونکہ حیض میں ہونا، نفاس میں ہونا، جنوب میں ہونا یہ کوئی مانع نہیں ہے، ما وجود المقتضی للحل، جبکہ مقتضی موجود ہے۔ مقتضی کیا تھا؟ اسلام۔ عورت حالت حیض میں ہو تو اس کے اسلام پر تو فرق نہیں پڑتا، حالت نفاس میں ہو تو اسلام پر فرق نہیں پڑتا، بندہ مجرم ہو جائے تو اسلام پر تو کوئی فرق، اس لیے مقتضی موجود ہے اور وہ ہے اسلام، جبکہ مانع کوئی نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔